بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو واقعہ ہے وہ آپ کو سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ فرعون جو تھا یہ بہت ہی ظالم حکمران تھا۔ اس نے کئی لاکھوں نے، سینکڑوں نے، کئی ہزاروں بچے اس نے مروا دیے، اس نے قتل کروا دیے، ذبح کروا دیے، ماؤں سے کھینچ کے اس نے ان کو ذبح کروا دیا۔ اور وہ جو مائیں تھی وہ پتہ نہیں کتنی برداشت کرتی ہوں گی۔ وہ اس نے کیوں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا۔ اللہ نے کہا تھا کہ میں بنی اسرائیل کے اندر ایک پیغمبر پیدا کروں گا، ایک نبی پیدا کروں گا۔ اب جو فرعون تھا نا، اس نے اللہ کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا۔ اس نے اللہ کے ساتھ مقابلہ ایسے شروع کیا، اس نے کہا میں یہاں پہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوگا میں ان کو قتل کروا دوں گا۔ اب اس نے اپنی ٹیم جاری کر دی، ٹیم اس نے بھیج دی جگہ جگہ، جو وہاں پہ گاؤں تھے وہاں پہ بھیج دی۔ اس نے کہا اگر وہاں پہ کوئی بھی بچہ آپ کو ملتا ہے جو نیا پیدا ہو اس کو آپ نے قتل کر دینا ہے۔ اس نے اپنی ٹیم میں جگہ جگہ پہ پھیلا دی، تو وہاں پہ جہاں پہ کسی ماں کے پاس چھوٹا سا معصوم بچہ ہوتا، اس ممتا سے اس کو پکڑ کے ان کے سامنے قتل کر دیا جاتا، تلوار کے ساتھ ان کے ٹکڑے کر دیے جاتے۔ تو اس نے اتنا ظلم و ستم جب شروع کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان دنوں میں پیدائش ہو گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھی اس کے دل میں یہ خیال آیا، اس کے دل میں یہ سوچ آئی، بڑی ڈری ہوئی تھی کہ اللہ سے باتیں کر رہی ہے، یا اللہ میں کیا کروں، میرا بیٹا ہے، معصوم بیٹا ہے، اب جو ظالم حکمران ہے یہ تو بچوں کو قتل کر دے گا، یہ تو بچے کو لے کے مار دے گا، میں ماں ہوں، میں کیسے برداشت کروں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی، موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھی، اس کے دماغ کے اندر، اس کے ذہن کے اندر اللہ نے ایک سوچ ڈالی، ایک بات اس کے ذہن میں ڈالی کہ آپ نے کیا کرنا، آپ ایسا کرو، ایک ٹوکری لو، ٹوکری کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو رکھو۔ تو ان کی ماں نے یہی طریقہ کار کیا، انہوں نے ٹوکری لی، اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، معصوم تھے، ان کو ٹوکری کے اندر ایسے رکھ کے معصوم سے اوپر سے ساتھ ان کی کھانے پینے کی کچھ چیزیں جو تھی وہ ساتھ ادھر ادھر رکھ کے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اس ٹوکری کو بند کر کے دریا کے اندر بہا دیا۔ اب جس دریا کے اندر بہا دیا گیا، وہ جو دریا، جب دریا کے اندر ماں گئی، اب ماں کے آپ سوچ لیں، ماں ایک اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے بچے کو وہاں پہ پانی میں تیرنے پہ مجبور کر رہی ہے، تو یہ کیوں ہو رہا تھا؟ یہ صرف اور صرف اس فرعون کے ظلم کی وجہ سے، وہ ظلم کرتا تھا، بچوں کو قتل کر دیتا، زندہ بچوں کو پکڑ کے ان کے ماؤں کے سامنے مار دیتا۔ انہوں نے جب یہ کام شروع کیا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اسی طرح وہ باکس لیا، اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کے دریا کے حوالے جب کیا، دریا کے اندر رکھ کے موسیٰ علیہ السلام کی ماں اللہ سے دعا کر رہی کہ اللہ یہ تیرے حوالے ہے، اب تیرے پاس سے جا رہا ہے، میں نے بھیج دیا ہے، میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ اب ماں جو اپنے بچے کو پانی کے اندر بہا رہی ہے۔ اب آگے دیکھیں، وہ جو دریا تھا نا جہاں سے وہ گزرنا تھا، وہ جو دریا تھا وہ فرعون کے محل کے نیچے سے گزرا کرتا تھا، اس کے ساتھ فرعون کا محل تھا۔ اب فرعون کی بیوی جو تھی وہ آسیہ، اور آسیہ بیوی اب فرعون کی جو نوکرانی تھی وہاں پہ کام کاج کرتی، کپڑے دھوتی، جب وہ آیا نا، ٹوکری وہاں سے تیرتی ہوئی آئی کافی مسافت کر کے، تو ان کی نوکرانیوں نے بتایا حضرت آسیہ کو کہ وہ دیکھو ایک ٹوکری آ رہی ہے، دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں اس میں کیا ہے۔ جو اس ٹوکری کو انہوں نے حکم دیا کہ اس کو پکڑا جائے، اس کو نکالا جائے۔ اس ٹوکری کو پکڑ کے باہر نکالا گیا، تو اس کو کھولا گیا، جب کھولا تو اس کے اندر سے دیکھا ایک بڑا خوبصورت بچہ، چمکتا ہوا سورج ایک بچہ اس کے اندر ہے اور بالکل زندہ ہے، بالکل۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہے اس کے ذہن میں تو یہی تھا کہ بچہ میں نے بہا دیا، بس اللہ کے حوالے، اب اللہ اس کو جیسے رکھے گا۔ اب کیا ہوا، جب آسیہ نے، حضرت آسیہ کے پاس جو بچہ ہے، وہ آسیہ نے جب بچہ نکالا اپنے پاس رکھا، اب فرعون کو پتہ چلا کہ میرے گھر کے اندر اس کے جو حواری تھے، اس کے جو وزیر تھے، انہوں نے بتایا کہ آپ کے گھر کے اندر ایک بچہ ہے، وہ چھوٹا سا معصوم بچہ۔ اب فرعون بڑے غصے میں گھر آیا، گھر آ کے بیوی سے کہتا ہے کہ آسیہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت آسیہ جو تھی نا، انہوں نے بڑی نرمی کے ساتھ فرعون کو سمجھایا، بٹھا کے انہوں نے کہا میرے خامن، میرے سرتاج، میری بات سنیں نا، یہ دیکھیں یہ معصوم بچہ ہے،
چھوٹا سا بچہ ہے، آپ کی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس اولاد نہیں ہے، اس کو ہم پالتے ہیں، شاید ہماری جائیداد کا یہ وارث بن جائے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ چھوٹے سے معصوم بچے ہیں۔ اب فرعون جو ہے نا، اس کے دل میں تھوڑا سا رحم آیا، کہتا ہے بات تو ٹھیک ہے، رکھ لیتے ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر کے اندر پرورش ہو رہی ہے، اب دیکھیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے ملاتا ہے اپنے بچھڑے ہوئوں کو، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی حفاظت کیسے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو کہاں سے کہاں کے مرحلوں میں سے گزار کے کہاں کہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی مدد کرتا ہے، اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اب جو تھے نا موسیٰ علیہ السلام، چھوٹے سے معصوم بچے ہیں، آپ وہ کیا کر بھی سکتے ہیں۔ تو اب وہ جو آسیہ تھی نا، اس وقت دائیں ہوا کرتی تھی، دائی آئی، دائیوں کو بلایا، مختلف دائیں آتی رہی کہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے۔ تو دائیں بلائیں تو کسی دائی کا دودھ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نہیں پی رہا ہے۔ اب آسیہ بڑی پریشان ہے کہ کسی دائی کا دودھ بھی کسی کی چھاتی کو موسیٰ علیہ السلام بھی، معصوم بچہ جو ہے یہ منہ لگانے کو تیار نہیں ہے، یہ دودھ پینے کو تیار نہیں، اب کیا کروں۔ جو وہاں پہ ان کی جو کام والی تھے نا، وزیر یا ان کی جو نوکرانیاں تھیں، انہوں نے بتایا، کسی نے ان کو بتایا، یہ دائی نے بتایا، اس نے کہا کہ وہاں پہ ایک دائی ہے، وہ دودھ پلاتی ہے، کہتے ہیں کہ وہ بڑی اچھی ہے، وہ بچوں کو دودھ پلا دیتی ہے۔ اب وہ کون تھی؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، اس کے پاس پہنچ گئے، ان کو جا کے انہوں نے کہا، انہوں نے جا کے ان سے جا کے ریکویسٹ، جو آسیہ تھی انہوں نے تو بولا ٹھیک ہے آپ جائیں ان سے بات کریں۔ تو وہ ان کے پاس چلے گئے، جب ان کے پاس گئی تو ان کی جو والدہ تھی نا موسیٰ علیہ السلام کی، ان کے ساتھ جا کے انہوں نے بات کی، ان سے بات کر کے انہوں نے بتایا کہ اس طرح کر کے بچہ ہے، وہ معصوم ہے، دودھ نہیں پیتا، آپ کوئی ایسا آپ آئیں ہمارے ساتھ، بچے کو دودھ پلانا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی نا، اب وہ ساتھ چل پڑی۔ جب ساتھ گئی، جب فرعون کے محل کے اندر پہنچی تو اب کیا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب فرعون کے محل کے اندر پہنچی والدہ ان کی، تو وہاں پہ جا کے اس نے بچے کو دیکھا، اب ماں تھی، ماں نے اپنے بچے کو ایسے پہچانا، جب پہچانا تو دل خوش بھی ہوا، اور دیکھ رہی ہے کہ کس محل کے اندر میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے پرورش کے لیے رکھ لیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھی اس نے معصوم بچے کو ساتھ لگایا چھاتی کے، تو اسی وقت جو بچہ تھا اس نے چھاتی سے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اسی طرح جو فرعون تھا، اس کی بیوی نے جب فرعون کو سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح کر کے یہ دائی ہے، ایک بہت اچھی دائی ہے، اس کا یہ دودھ پیتا ہے، تو فرعون جو تھا اس نے اس کو کہہ دیا کہ آپ اسی دائی کو لگا لیں، وہ روزانہ آ کے ہمارے بچے کو دودھ پلایا کرے گی، ہم اس کو اس کا معاوضہ دے دیا کریں گے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بچھڑے ہوئوں کو کیسے ملاتا ہے۔ اب وہ ماں ہے، روزانہ اپنے بیٹے کی جا کے خدمت بھی کر رہی ہے، اپنے بیٹے کو دودھ بھی پلا رہی ہے، اور دشمن کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی جو پرورش ہے وہ کرنا شروع کر دی ہے، اور پرورش بھی کس سے کروا رہا ہے؟ اس کی ماں سے کروا رہا ہے۔ اب ماں جو ہے روزانہ جاتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو جا کے دودھ بھی پلاتی ہے، اس کو مالش وغیرہ کر کے آتی ہے، نلا کے آتی ہے، دھلا کے آتی ہے، وہاں پہ اس محل کے اندر چھوڑ کے آ جاتی ہے، دل خوش بھی ہوتا ہے، اپنے بچے کو دیکھتی ہے، ماں کی ممتا اس وقت جاگتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہوں اور اپنے بیٹے کو میں خود دودھ پلا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ دیکھے کیسے فیصلے کرتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کسی غیر کا دودھ بھی نہیں پلایا، اپنی ماں کا دودھ پلایا، تاکہ کسی کا حق بھی میرے پیغمبر کے اوپر نہ رہ جائے۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو وہ دودھ پلاتی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں روزانہ آتی، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے گئے۔ جب پرورش پائی، جب نوجوان ہوئے، بڑے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بلایا، اللہ تعالیٰ نے بلا کے اللہ نے نبوت عطا کی۔ جب نبوت عطا ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی آ کے نبوت کا اعلان کیا، اور فرعون کے دربار کے اندر جا کے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو للکارا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف اس کو بلایا، اس نے کہا تیری حکومت کچھ نہیں ہے، اللہ کی طرف آ جا، ایک ہی حکومت ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی تیری پاس کوئی اس طرح کی طاقت ہی نہیں ہے۔ تو
جب اس نے یہ کہا تو جو والدہ تھی نا، فرعون کی بیوی تھی آسیہ، سب سے پہلے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے آ گئی. اس نے یہ تسلیم کر لیا، اس نے کہا جی بالکل یہ بچہ جو ہے یہ اللہ کا پیغمبر ہی ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، اس کے اندر میں آثار دیکھ رہی ہوں. اب تھوڑا سا میں پیچھے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں بیک پہ، کہ موسیٰ علیہ السلام جب بچے ہیں تو بچے جو تھے نا، بچوں کی عادت ہوتی ہے جب ان کو اٹھاؤ پکڑو کچھ نہ کچھ وہ شرارتیں کرتے رہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا، چھوٹے سے معصوم بچے، پھر کہا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون گھر میں آتا نا، تو جب بچے کو اٹھا کے گود کے اندر رکھتا، تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے معصوم تھے، وہ کبھی ادھر ہاتھ لگاتے کبھی ادھر ہاتھ لگاتے، ایسے لگاتے. تو کہا جاتا ہے کہ فرعون کہتا تھا اپنی بیوی کو، آسیہ مجھے ایسے لگتا ہے جس بندے کے بارے میں خدا کا فیصلہ ہے نا، اس رب کا فیصلہ ہے کہ میں یہاں پہ پیدا کرنے والا ہوں نبی، مجھے لگ کیسے رہا ہے، مجھے شک کیسے پڑتا ہے کہ یہ وہی ہوگا جو بڑا ہو کر میری داڑھی کو کھینچے گا اور میرے اوپر ہی آ کے برسے گا. تو ان کی بیوی جو تھی نا، اس نے کہا اپنے جو فرعون ہے خامند ہے اس کو بولا کہ یہ تو معصوم بچہ ہے، یہ معصوم بچہ کیا کر سکتا ہے، آپ کی پتہ نہیں عقل کیسے کام کرتی ہے، معصوم بچہ ہے اس نے کیا کرنا ہے. تو وہ بار بار اس کے دماغ میں یہی بات پھیلتی، محل میں بیٹھتا جہاں پہ بھی بیٹھتا یہی سوچتا کہ ایسے نہ ہو کہ میرے گھر کے اندر ہی کوئی ایسا پیدا ہو جائے جو میرے ہی مد مقابل آ جائے، جو میرے سامنے آ کے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے. تو فیصلہ یہ ہوا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی چلے جی چیک کر لیتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ معصوم بچہ ہے، کبھی ادھر ہاتھ مارتا ہے کبھی ادھر کرتا ہے. تو ایک کام کرو، اگر یہ اس کا جو سیانا پن ہوا چیک کر لیتے ہیں، 2 پلیٹیں لے کے آؤ، ایک کے اندر پھول رکھو ایک کے اندر انگاریاں رکھ لو، کولے رکھ لو، جلا کے رکھ لو. تو بچے کو سامنے لے کے آؤ، اگر یہ ٹھیک ہوا، اگر یہ بچہ نہ ہوا، معصومیت نہ ہوئی، تو یہ جو ہے یہ پھولوں کو پکڑے گا. اگر یہ معصوم ہوا، معصوم بچہ کیا کر سکتا ہے، تو اس کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ کس چیز کو پکڑ رہا ہے، یہ جلتے ہوئے کولوں کو بھی پکڑ سکتا ہے. تو انہوں نے ایسے ہی کیا، فرعون کا دل مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے سارا کچھ یہ سامنے رکھ کے 2 پلیٹیں رکھی. تو موسیٰ علیہ السلام کو بچے کو چھوڑا کہ جاؤ وہاں سے پکڑو. تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ پھولوں کی طرف جب چلے نا، تو اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، اس کا ہاتھ پکڑ کے دوسرے انگاروں کی طرف کر دو. تو انہوں نے انگاروں کی طرف کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے ایسے پکڑ لیا انگاریوں کو، ہاتھ چل گئے. تو اس وقت فرعون کو کچھ تسلی ہو گئی کہ واقعی یہ بچہ جو ہے نا یہ معصوم ہے، یہ بچہ معصوم ہے، یہ واقعی معصوم ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ بچہ ہے، مجھے لگتا ہے یہ ہو سکتا ہے بڑا ہو کہ ہماری جائیدادوں کا وارث بنے گا. تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے جب اس محل کے اندر پرورش پائی، اللہ تعالیٰ نے دشمن کے گھر اپنے پیغمبر کی پرورش کروا کے، اس کے ہاتھ سے پرورش کرا کے، اور اسی ماں کو ملوا کے اس ماں کے ہاتھ سے پرورش کروائی. موسیٰ علیہ السلام جب جوانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کر دی، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اسی فرعون کو للکارا، اور اسی فرعون کو جا کے کہہ دیا. موسیٰ علیہ السلام میں کون فرعون تھا جو اپنے آپ کو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، جس نے یہ دعویٰ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے مد مقابل نکال دیا. اب موسیٰ علیہ السلام اس کے مقابلے میں آ چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو آ کے دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون کو، اے وقت کے حاکم، تیری حکمرانی کچھ نہیں ہے اس دنیا کے اندر، اگر حکمرانی چلے گی تو صرف اللہ تعالیٰ کی چلے گی، تیری حکمرانی نہیں چل سکتی، تیرا حکم نہیں چل سکتا، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، کرنے والی ذات ہے تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے. انشاءاللہ میری ویڈیو یہ آپ کو دوستو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ کچھ اور واقعات جو ہو آپ کے سامنے میں نیکسٹ ویڈیو میں پیش کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.